امی میں آج اسکول نہیں جاؤں گی، میری طبیعت بہت خراب ہے، اسکول میں مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا۔ آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ میں تو رونے لگ گئی تھی، روتے ہوئے اپنی امی سے التجائیہ لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے اسکول مت بھیجیے، مگر میری امی بھی ضد پر آ چکی تھی، کہنے لگی ابھی اپنے بستر سے نکلو یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں، اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ایک مرتبہ پھر بہانہ بنا رہی ہو تو جانتی ہو نا تمہارا کیا حشر کریں گے۔ پڑھائی کے معاملے میں میرے ابا بہت سخت تھے، پچھلے 3 دن سے میں اسکول سے مسلسل چھٹی کر رہی تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے تیز بخار ہے، جبکہ میرے پاس اس بہانے سے میری ماں بخوبی واقف تھی۔ میں جان بوجھ کر روتے ہوئے ابا سے چھٹی کی منظوری لے لیتی ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب امی نے دھمکی دی تو میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میں کہنے لگی، امی مجھے سر مستقیم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بہت برے ہیں، بات بات پر مجھے مارتے ہیں، مجھے ان کے پاس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں روتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی، مگر امی نے اگلے ہی پل ایک تھپڑ میری گال پر مار دیا، کہنے لگی، تم چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھ رہی ہو یا تمہارے پاپا کو بتاؤں؟ پہلے ہی تم دن بدن مارکس کم لیتی آ رہی ہو، ٹیسٹ دیکھو اپنے پہلے سے، جو ٹیچر تمہاری تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ہر دوسرے روز تمہاری شکایتیں مل رہی ہیں، تم پڑھائی میں دن بدن گرتی جا رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں روتے ہوئے اٹھی تھی اور بد دل ہو کر ہی صحیح مگر یونیفارم پہننے لگی۔ جیسے یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے آئی تو میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا، میری رنگت اٹھنے لگی تھی، خوف سا مجھ پر طاری تھا، مگر میں کیا کرتی؟ اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ سر مستقیم بہت برے ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 3 دن بعد میں اسکول جا رہی تھی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا، پھر میری والدہ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے نکل آئی۔ میں 7ویں جماعت کی طالب علم تھی، میرے والد تو آفس جا چکے تھے، میری والدہ ہی اسکول چھوڑ کر آتی تھی اور واپسی پر میں اسکول کی بچیوں کے ساتھ واپس آ جایا کرتی تھی۔ میری والدہ مجھے اسکول کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی تو تبھی وہاں پر موٹر سائیکل پر سر مستقیم بھی پہنچ چکے تھے۔ سر مستقیم نے پلٹ کر میری جانب دیکھا اور پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل چکی تھی، میرے تو وجود نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی اپنے کلاس روم میں پہنچی تھی، میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج سے 3 دن پہلے جو اسکول میں میرے ساتھ ہوا تھا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ منظر یاد آتا تو دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں، کیونکہ سر مستقیم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس روز میرے انگلش کے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم تھے، میں جانتی تھی میری وہ غلطی ہے، مگر سر نے میرے 2 کے بجائے 6 نمبر کاٹ لیے تھے۔ پوری کلاس میں ایک میرے کم نمبر آئے تھے، مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ بلا وجہ میرے اتنے نمبر کیسے کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے بول کر کہنا چاہا کہ سر میں نے سارا ٹیسٹ ٹھیک دیا ہے، آپ نے جان بوجھ کر میری جلدی نکالی ہے، مگر اس سے پہلے ہی سر نے اپنے پاس موجود اتنا موٹا ڈنڈا کرسی پر مار کر مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تبھی بریک ٹائم ہو گیا، سارے بچے شور مچاتے بیگ بند کر کے کلاس سے باہر جا چکے تھے، جبکہ کلاس میں اور سر مستقیم اکیلے رہ چکے تھے۔ میں ڈرتے رہتی ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور ایک نظر میرے کمرے سے باہر دیکھا، سارے بچے کھیل میں مشغول تھے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے کمرے کے آخری ڈیسک پر لے گئے اور تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، مانو کتنی پیاری بچی ہو تم، آخر کیوں نہیں ٹیسٹ میں محنت کرتی؟ ان کا یوں میری ٹھوڑی سے مجھے پکڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں ہڑبڑا کر فوراً پیچھے ہٹی، مگر وہ میرے گال اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے تھے، انگلی سہلا کر کہنے لگے، مانو بیٹا اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیا کرو، تم تو اتنی اچھی لائق فائق بچی ہو، پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ آج چھٹی کے بعد میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دوں گا، سب بچے جب گھر چلے جائیں گے تو تم اسی کلاس میں رہنا، میں تمہیں اتنا اچھا سمجھاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اتنا کہتے سر کا ہاتھ میری گال سے میری گردن اور پھر میرے کندھے پر پہنچ چکا تھا، وہ میرے کندھے کو اپنی باہر سخت ہاتھ سے سہلا رہے تھے۔ مجھے ان کا یوں چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر سر نے مجھے جھڑک دیا، کہنے لگے، چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ بات ہی کی ہے؟ کچھ غلط کیا ہے کیا؟ میرا چھونا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں نے تو صرف تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کیا تمہارے گھر والے تمہارے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ میرے چھونے سے رونے کی کیا بات؟ دیکھو میں بھی تو تمہارے روحانی باپ ہوں، آؤ میرے ساتھ میری گود میں بیٹھو۔ سر مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہتے تھے، مگر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی
بچ چکی تھی۔ میں چھوٹی تھی لیکن اچھے برے کی سمجھ تھی مجھے۔ میں سر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی جبکہ سر غصے سے مجھے پیچھے بلاتے رہے۔ مجھ سے تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیتی جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی میری سانس رک جائے گی۔ میں اس روز یہی دعا کر رہی تھی، اللہ پاک دوبارہ میرا کبھی سر مستقیم سے سامنا ہو، میں تو اسکول ہی چھوڑ دوں گی، دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ بار بار مجھے اپنی گالوں پر اور گردن پر ان کا ہاتھ پھیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چھٹی ہوتے ہی بیگ پہنا اور اسکول سے بھاگ کر باہر آ گئی تاکہ سر کسی طرح مجھے روک نہ سکے۔ آج سب سے پہلے اسکول سے باہر نکلی تھی اور بھاگتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ گھر جاتے ہوئے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے جانے سے انکار کر دیا، مگر 2 دن تک آخر میں کتنے بہانے بنا سکتی تھی۔ ابھی اسکول میں اردو سبجیکٹ کا کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے سر کے سبجیکٹ کی کلاس نزدیک آ رہی تھی میرے تو ہوش اڑنے لگے تھے۔ یہ دعا کرنے لگی، اللہ کرے سر مستقیم کلاس میں ہی نہ آئے، اسکول کا پرنسپل کوئی میٹنگ بلا کر لے اور وہاں چلے جائیں، مگر سر کلاس میں ہی نہ آ سکیں۔ کتنی دعائیں مانگتی تھی میں، مگر جیسے ہی گھنٹی بجی تو سر مستقیم کلاس میں آ چکے تھے۔ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پہلے تو کام لکھوانا شروع کیا، باقی بچوں سے بھی وہ سوال جواب کر رہے تھے، مگر مجھ سے سوال جواب کرنے کا انداز تو کچھ اور ہی تھا ان کا۔ میں تو نظریں جھکائے بیٹھی خاموشی سے کام لکھتی رہی۔ سب بچوں کی کاپیاں چیک کرتے رہے۔ میری کاپی انہوں نے آخر میں چیک کی۔ میں نے ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک لکھا تھا تاکہ سر کو ایسی کبھی شکایت کا کوئی موقع نہ ملے، مگر اس کے باوجود سر نے میری کاپی کے صفحے پر سرخ پینسل سے کراس ڈال دیا تھا۔ کہنے لگے، یہ کیا کام کیا ہے تم نے؟ کیا ایسے لکھتے ہیں؟ دن بدن تم بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو مانو۔ میرا نام تو مانور تھا، مگر اسکول میں اور گھر میں سب مجھے مانو کیا ہے کر ہی بلاتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے کام تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ دیکھیں ایک ایک لفظ میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر سر نے اگلے پل میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کہ جاؤ اپنی پینسل لے کر آؤ۔ اور میں ڈرتے ڈرتے پینسل لے کر آئی تو انہوں نے اپنے پاس ایک کرسی کھینچ کر مجھے بٹھا دیا۔ سر کے آگے ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پر بچوں کی کاپیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، صرف سر کے چہرہ اور کندھوں تک ہی وہ نظر آتے تھے، اور میں جب وہاں بیٹھی تو ان کاپیوں کے انبار میں تو گویا چھپ ہی گئی تھی۔ سر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک ایک لفظ لکھوانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ کبھی میرے کمر پر ہاتھ پھیرتے تو کبھی میری ٹانگ ان کا ہاتھ ہوتا۔ سر کو لمس محسوس کر کے میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، وہ تنبیہ بھی تھا کہ میں چپ کر رہوں، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو اور آگے دیکھ کر کام لکھوں۔ میرا تو ہاتھ کام رہا تھا، ایک بھی لفظ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھتی تو سر مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ ڈرتے ہوئے وہاں ہی کمرے کے باہر سے پرنسپل کی آواز آئی تو سر کا ہاتھ فوراً ہٹ گیا۔ میں اس وقت شکر کا کلمہ ادا کیا۔ وہاں سے اٹھ کر پرنسپل اسکول میں راؤنڈ لگا رہے تھے۔ میں دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس روز جب چھٹی ہوئی تو چھٹی کے وقت میں باہر جانے لگی، تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تمہیں سر اسٹاف روم میں مستقیم سر بلا رہے ہیں۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں کہنے لگی، چھٹی ہو گئی ہے، میں اب گھر جا رہی ہوں، مگر وہ لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسٹاف روم میں لے گئی۔ کہنے لگی، یہ لیں سر، میں اسے بلا لائی ہوں۔ سر نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر میری جانب بڑھے۔ میرا تو جیسے وجود وہیں پر مجتمع ہو چکا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دھیرے دھیرے اسکول خالی ہو رہا تھا۔ سر میرے قریب آئے اور کہنے لگے، مانو یہ لو، میں تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ سر نے ایک پیکٹ میرے جانب بڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا، میں پیکٹ نہیں لیا۔ کہنے لگی، آپ سے کوئی گفٹ نہیں لے سکتی، میری امی نے مجھ کو منع کر رکھا ہے، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی۔ اتنا کہہ کر میں پلٹنے لگی، مگر اگلے ہی پر سر مستقیم نے میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے تو حلق سے چیخ بھی نہیں نکل سکی۔ سر نے اپنا منہ میرے کندھے پر رکھا تھا۔ ان کی سانسیں میں بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ میں تو سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ سر کہنے لگے، مانو بڑے کوئی بات کہیں اور کچھ دیں تو خاموشی سے لے لینا چاہیے، نخرے کرنے والے بچے مجھے بالکل پسند نہیں۔ اگر تم نے یہ گفٹ نہ لیا اور میری بات نہ مانی تو میں ابھی کے ابھی تمہاری امی کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم ایک گندی بچی ہو، نہ ہی ٹیسٹ اچھے دیتی ہو، نہ ہی میری بات مانتی ہو، اور پھر تمہیں گھر جاتے ہی بہت ماریں گے۔ کیا تم مار کھانا چاہتی ہو؟ انہوں نے مجھے بڑی زور سے پیچھا ہوا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ میں رونے لگی، حلق سے مشکل الفاظ نکل رہے تھے۔ سر کہنے لگے، چلو شاباش لے لو، کل لازمی اسکول آنا۔ اگر چھٹی کرنے کی کوشش کی یا کسی کو بتانا چاہا کہ سر تمہیں مارتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا، ٹھیک ہے؟
انہوں نے مجھے چھوڑا تھا اور اگلے پل میرے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا چلو اب گھر جاؤ۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے یہی اشارہ کیا تھا کہ کسی کو کچھ بھی مت بتانا۔ میں بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ راستے میں جب اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس میں بہت زیادہ چاکلیٹ اور چپس پڑی تھی۔ وہ ساری چاکلیٹس میری پسندیدہ تھی لیکن میں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے میں نے اسے کچرے میں پھینکا اور بھاگ کر گھر آ گئی۔ میری اڑی ہوئی رنگت اور خراب حالت دیکھ کر امی مجھ سے سوال کرنے لگی کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ میں تو رونے لگ گئی۔ میں نے ان سے کہا امی سر مستقیم بلا وجہ ہی مجھے مارتے رہتے ہیں، میری کوئی غلطی نہیں ہوتی، پھر بھی دیکھیے میرا سارا ٹیسٹ ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے اس دن مجھے مارا تھا۔ آج تو میں نے ایک غلطی بھی نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے مجھے پورے صفحے پر کراس کا نشان لگا دیا، مجھے بلا وجہ ہی تنگ کرتے رہتے ہیں۔ میری ماں اس وقت میرے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ سرسری سے انداز میں میری بات سن کر کہنے لگی سر کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تو ہے نہیں، وہ تمہارے باپ دادا کا نسلی دشمن تو ہے نہیں، تم سے بدلے لے گا، تم نے ہی کچھ غلطی کی ہوگی، تبھی تو سر نے تمہیں ایسا کہا۔ بلا وجہ استادوں کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتے، اگر تمہارے منہ سے یہ الفاظ تمہارے ابا نے سن لیے نا تو تمہیں بہت ماریں گے۔ تمہیں کہ اپنے استادوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، چلو شاباش چینج کر لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ ایک مرتبہ پھر اس معاملے میں بالکل تنہا رہ چکی تھی۔ کھانے پینے سے تو میرا دل ہی اٹھ چکا تھا، کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرتا تھا، نہ ہی میں ٹھیک سے سو پاتی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو سر مستقیم مجھے دکھائی دیتے جو مجھے چھو رہے ہوتے اور میں رو رہی ہوتی۔ اگلے دن مجھے ہر حال میں اسکول جانا تھا کیونکہ سر نے دھمکی دی کہ کوئی بہانہ بنا کر چھٹی نہ کر لینا۔ میں اس روز ڈرتے ڈرتے اسکول پہنچی تھی، خوف تو میرے چہرے پر طاری تھا۔ اس روز سارا دن میں کلاس میں ہر ٹیچر سے مار کھاتی رہی، کوئی مجھے کان پکڑ کر کلاس سے باہر کھڑا کر رہا تھا، کوئی مجھے مار رہا تھا، کسی کا ٹیسٹ کلر ہو رہا تھا، میں سبق ہی نہیں سنا پا رہی تھی کیونکہ میرے دہان میں بار بار سر مستقیم گھوم رہے تھے۔ ان کی کلاس کا وقت آیا، کلاس میں آ کر بیٹھ گئے۔ آج انہوں نے کوئی سبق نہیں پڑھایا بلکہ سب بچوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب تم لوگوں سے انگلش کا ٹیسٹ لوں گا۔ سب بچے حیران رہ گئے، سر کو منع کرنے لگے، سر آپ نے پہلے نہیں بتایا تھا، ہماری تو کوئی تیاری نہیں، مگر سر کے کہنے لگے یہ سرپرائز ٹیسٹ ہے، تو ہم میں سے جو بھی اس میں اچھے نمبر لے گا میں اس کو 100 روپیہ انعام دوں گا۔ سارے بچے خوشی خوشی ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے بھی ٹیسٹ دیا، مگر جیسے ہی سر مستقیم میرے پاس آ کر کھڑے ہوتے تو میں گھبرا سی جاتی، سارا سبق ذہن سے نکل جاتا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بچے سر کو شکایت لگانے کے مانور کو کچھ بھی نہیں آتا، سر دیکھو وہ تو بیٹھ کر رو رہی ہے۔ سر نے آگے بیٹھ کر مجھ سے ٹیسٹ ہی چھین لیا اور ابھی تک مجھ سے صرف ایک آدھا سوال کا جواب ہی لکھا گیا تھا۔ اگلے پر سر نے وہ موٹا ڈنڈا میری کرسی پر مارا، کہنے لگے بس آج تمہاری چھٹی بند، آج میں تمہارے گھر نہیں جانے دوں گا، آج تمہاری ایکسٹرا کلاس ہو کر رہے گی۔ باقی بچوں کو انہوں نے بھیج دیا تھا، جبکہ میری امی کو کال کر کے کہنے لگے میں آپ کی بچی کو ایکسٹرا کلاسز دینی ہے، یہ بالکل پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی۔ انہیں روکنا چاہتی تھی، اپنی امی سے بات کر کے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں لینی، مگر میں کیا کرتی، میں بے بس تھی، کوئی میری اس بات سننے کو تیار نہ تھا۔ میں وہی کمرے میں بیٹھی رہی اور دھیرے دھیرے اسکول خالی ہونے لگا، چھٹی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی سب بچے چلے گئے سر مستقیم کلاس میں آئے، میں اکیلی اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، وہ مجھے کام دیکھ کر گئے تھے، میں نے یاد کرنا تھا اگر میں نے غلطی کی تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھے اور مجھ سے سبق سننے لگے۔ سبق سننے سے پہلے کہنے لگے اگر تم نے ایک بھی غلطی کی تو ہر غلطی کے بدلے تمہیں میری گال کو چومنا ہوگا۔ یہ سن کر میں نظر اٹھا کر سر کو دیکھا، ایسا نہیں کر سکتی، مگر اس وقت میں مجبور تھی۔ مجھے سر سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اتری ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچا ہی چبا جائیں گے۔ ان کی نظریں اپنے سارے وجود کے آر پار محسوس ہوتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سر کو سبق سنانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں سر کو سبق سنا رہی تھی ایک بھی غلطی نہیں نکلی، لیکن تب بھی مجھے اپنے وجود پر سر کے ہاتھ محسوس ہونے لگے، وہ مجھے غیر مناسب طریقے سے قابل اعتراض حد تک چھو رہے تھے۔ جو آنکھیں بند کر کے سنا رہی تھی، میں نے فوراً آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پیچھے ہٹانا چاہا، مگر اگلے ہی پر سر نے کتاب کو ایک جانب رکھا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور میں چلانے لگی، مگر سر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنے جیب سے رومال نکالا اور میرے منہ میں ٹھوس دیا۔ میرے تو ہوش گم ہو چکے تھے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری عزت اس روز سر نے تار تار کر دی تھی۔ میں کلاس روم کے کونے میں بیٹھی سسک کر رو رہی تھی۔ سر اپنا کام پورا کر کے کب کے کلاس روم سے جا چکے تھے، واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں چاکلیٹس اور جوس تھے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، شاید میرا بلڈ پریشر بہت لو ہو چکا تھا۔ میں نے وہ جوس لے کر پینا شروع کر دیا، میری حالت قدرے بہتر ہوئی تو سر نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنی باہوں میں بڑھ لیا اور کہنے لگے گڑیا بڑی پیاری بچی ہو، تم اپنے سر کی ہر بات مانتی ہو، لیکن اب اس بار کسی کو کچھ بھی مت بتانا، اگر تم نے کسی کو بتایا یا پھر کوئی مجھ سے اس بارے میں
ذرا سا بھی بات کرنے آیا میں تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا کہ تمہارا سینئر کلاس کے لڑکے کے ساتھ چکر ہے، تم اکثر اس سے باتیں کرتی رہتی ہو اور اگر روکتا ہوں تو تم مجھ سے بھی بدتمیزی کرتی ہو۔ یہ سب کچھ بھی تم نے اپنے عاشق کے ساتھ ہی کیا تھا، مگر عین موقع پر میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ اپنے اور اپنے عاشق کے تعلق کو چھپانے کے لیے تم نے مجھ پر الزام لگا دیا۔ بتاؤ میری کہانی کیسی لگی؟ سر کے الفاظ سن کر مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آیا۔ کیا بول رہے تھے وہ؟ میں رونے لگی۔ وہ مجھے بالوں سے پکڑ چکے تھے، دھمکیاں دینے لگے اور میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ میں لڑکھڑاتے چلتے ہوئے سر کے ساتھ باہر آئی، انہیں اپنے بائک پر بٹھایا اور مجھے گھر کے باہر اتار دیا۔ اندر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا کہ اپنی زبان بند رکھنا ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تھی، میری والدہ تو کپڑے دھو رہی تھی، ابا گھر پر تھے نہیں۔ اپنے کمرے میں جا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ کیا کچھ ہو چکا میرے ساتھ۔ سر کو بھی شاید کمواری کم عمر لڑکیوں کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق بنانے کا ہی شوق تھا۔ دوبارہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اب میں انہیں اکثر دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھلتے ملتے دیکھا کرتی تھی۔ میں نے اپنی طرف سے منع بھی کرتی مگر وہ بھی میری طرح مجبور اور بے بس تھی۔ نہ جانے کس چیز کا خوف تھا، ہم لڑکیوں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ سر سے رات میرے جاگتے ہی گزر جاتی، میں بے آواز روتی رہتی۔ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی میں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ بھی اب مجھ سے کافی سختی سے بات کرنے لگے تھے۔ کچھ سر نے بھی ان کا برین واش کیا ہوا تھا مگر دھیرے دھیرے میری طبیعت ٹھیک ہونے لگی، بجائے مزید بگڑنے لگی۔ میں کافی کمزور ہونے لگی، کوئی چیز کھانے کو دل نہ کرتا تھا، یہ جی چاہتا بس سوتی رہوں۔ تھکن سی محسوس ہوتی رہتی، امی سے کہتی اسکول نہیں جانا تو وہ بھی غصہ کرتی۔ ایک روز تو ابا سے شکایت لگا دی کہ پڑھائی کے معاملے میں بالکل نالائق ہو چکی ہے، اس پر تھوڑی سختی کرنا پڑے گی۔ ابا بھی ڈانٹ تو مجبوراً دونوں کی ڈانٹ سن کر مجھے اسکول جانا پڑتا۔ ایک روز اسکول سے واپس آ رہی تھی، شاید گرمی تھی، میرا جی متلانے لگا اور میں وہیں پر سڑک کنارے الٹیاں کرنے لگی۔ گرمی چونکہ زیادہ تھی، میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، خون کی رفتار ایسی آہستہ ہوئی کہ میں وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھی، مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے، دونوں ہی رو رہے تھے اور غصے میں بھی تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ڈاکٹر کے الفاظ کانوں میں گونجے، ان کو بتا رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ ریپ کیس ہے۔ آپ اپنی بچی کی حالت کو دیکھیں، کیا حالت ہو چکی ہے آپ کی بچی کی، یقیناً آپ اس کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو میں کافی بدحواس ہو چکی تھی کیونکہ میں حاملہ تھی۔ مجھے یہ پتہ چلا تو میں مارے خوف کے چیخنے لگی، چلانے لگی، میرے دماغ پر گہرا صدمہ لگا، میں تو جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ باقاعدہ سائیکولوجسٹ کو بلایا گیا، کئی ہفتے تک میرا علاج چلتا رہا۔ جب سائیکولوجسٹ نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو میں نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی حیران ہو چکی تھی۔ اس نے ہی سب کچھ میرے ماں باپ کو بتایا، جس کے بعد میرے ابا سیدھا سر مستقیم کے گھر گئے، اسے گریباں سے پکڑ کر باہر لائے اور سب کے سامنے اس کی اصلیت لائی۔ اس کے کہا کہ اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر چکا ہے۔ مگر میرے ابا کہنے لگے نہیں، تھانے جانے کا تو کچھ ہفتوں بعد باہر آ جائے گا، اسے عقل نہیں آئے گی، اسے تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ بیچ چوراہے پر اسے کھڑا کر کے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا۔ رسیوں کو 2 لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ پورے علاقے کے لوگ جو وہاں پر موجود تھے، جو گزرتے تھے، اپنے پیروں سے جوتا اتار کر سر مستقیم کو مار رہے تھے۔ سر مستقیم کی حقیقت سامنے آئی تو کتنی ہی لڑکیاں بول اٹھی۔ باقاعدہ ان لڑکیوں کو بلوا کر نے اپنے ہاتھوں سے سر مستقیم کے چہرے پر کالک تھوپی تھی اور میں بھی انہی میں شامل تھی۔ اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا، وہ ابھی بھی پولیس تھانے میں ہی ہے۔ میرا ابارشن کروا دیا گیا۔ اب تو اس حادثے کو بھی 5-6 سال بیت چکے ہیں اور میں یونیورسٹی آ چکی ہوں۔ میرے ماضی میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ خدا را اپنی بچیوں کو اس طرح کے لوگوں سے بچائیں۔ آپ تو والدین ہیں، اپنی بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکت نوٹ کریں اور اگر وہ کچھ کہیں تو وہ بے مقصد نہیں، ان کے پاس بیٹھیں، وقت گزاریں، ہر وقت سختی سے پیش مت آئیں بلکہ ایک دوست بن کر ان کے رازدار بنیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے بلا جھجک کر سکیں۔